تو میں نے عرض کیا گھر کے اندر یہ ماحول، پہلے قرآن کی تفسیر کا حلقہ، خیر ایک دن فضائل اعمال اور ایک دن منتخب احادیث سے تعلیم کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنی عورتوں کو تیار کرنا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی چھوٹی موٹی روایت نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر میں سو رہے تھے، ہنستے ہوئے اٹھے، کیسے اٹھے؟ ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے۔ ام حرام نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ کو خوشی اس بات کی تھی کہ آپ کے بعد بھی آپ کی امت اس دعوت کے کام کو کرے گی۔ سنو میں کیا کہہ رہا، روایت ہے کہ آپ ہنستے ہوئے اٹھے، سنو آپ ہنستے ہوئے اٹھے۔ مسکرانے کی بات وجہ یہ تھی کہ آپ کو دکھلا دیا گیا خواب میں، اور آپ کا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ کو دکھلا دیا گیا خواب میں کہ آپ کے بعد بھی آپ کی امت اس کام کو کرے گی۔ فرمایا آپ نے ام حرام سے کہ مجھے ایک جماعت دکھائی گئی ہے جو سمندری راستے سے سفر کرے گی، فلاں ملک میں جائے گی، اور کشتیوں میں ایسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ اپنی تخت پر آرام سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو ام حرام نے کہا کہ مجھے اس جماعت میں شامل کر دی۔ فرمایا ام حرام کو اسی جماعت میں ہو۔ یہ نگاہ نہیں عورتوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ اصل میں دعوت امر معروف و نہی عن المنکر ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے سب کے، امر معروف و نہی عن المنکر یہ خود کرنے کا عمل ہے، اس کا تعلق صرف کتاب سے نہیں ہے۔ کتاب میں جو اوامر و نواہی ہیں وہ تو جاننے کے لیے ہیں، لیکن دعوت دینے کے لیے نہیں ہے۔ نئی بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ کتاب دعوت نہیں دے گی، موبائل دعوت نہیں دیں گے، دعوت دینا مومن کا اپنا عمل ہے، جیسے نماز پڑھنا مومن کا اپنا عمل ہے۔ کتاب نماز کا طریقہ بتائے گی، کتاب نماز کا طریقہ بتائے گی، اس طرح علم عبادت کا طریقہ بتائے گا، لیکن عبادت کون کرے گا؟ مسلمان خود کرے گا۔ ایسے ہی امر معروف و نہی عن المنکر یہ کتاب کی چیز نہیں ہے، کتاب سے اس کا علم بتائے گی، ورنہ اس عمل کا ادائیگی مسلمان خود کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعوت کی جو ذمہ داری مردوں کی ہے وہ ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے۔ یہ خیال غلط خیال ہے کہ دعوت کا کام مردوں کے ذمہ عورتوں کے ذمہ نہیں ہے، کیونکہ امر معروف اور نہی عن المنکر جو اس امت کی افضلیت کا اصل سبب ہے، اس امت کی افضلیت کا اصل سبب ہے، جس کے بغیر یہ امت افضل امت نہیں ہو سکتی، اس میں یہ کام امت کے ذمہ کیا گیا ہے، اور یہ کوئی ہے نہیں دنیا میں جو ثابت کر دے کہ عورتیں امت سے الگ ہیں۔ بھائی عورتیں اور مرد بچی ملا کر سب تو امت ہیں، یہ صرف امت مردوں کا نام ہے؟ بھائی بولو تو صحیح کچھ۔ ہاں کون ہے جو یہ کہہ دے کہ عورتیں امت سے خارج ہیں؟ کیوں بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دعوت اللہ امت کے ذمہ ہے، اور عورتیں امت سے الگ نہیں ہو سکتی، تو جو ذمہ داری امت کے مردوں کی ہے وہ ذمہ داری امت کی عورتوں کی ہے۔ تو گھر کا یہ ماحول بنایا گیا، اس ماحول میں جمع ہو کر اجتماعی اعمال کرنا، اس پر اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں ایسے حلقے، جہاں دیکھتے حلقہ لگا ہوا ہے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں آ جاؤ یہاں آ جاؤ، یہاں پہ حلقہ لگا ہوا ہے، یہاں حلقہ لگا ہوا ہے۔ ابھی تو گھر کے اعمال پر کام کرنے والوں کو انشراح نہیں ہے، کیونکہ چاہتے نہیں کہ گھروں میں فرشتوں کا نزول ہو، تم گھر میں تعلیم کا حلقہ اس یقین سے قائم کرو کہ میرے گھر میں فرشتوں کا نزول ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان کو یہ
بتایا ام حرام نے کہا کہ مجھے اس جماعت میں شریک کر، میں ام حرام تم اسی جماعت میں ہو۔ پھر آپ سو گئے، پھر اٹھے مسکراتے ہوئے، ام حرام نے مجھے اب کیوں مسکرائے آپ نے فرمایا ام حرام مجھے ایک جماعت اور دکھلائی گئی ہے، ایک جماعت اور دکھلائی گئی ہے کہ وہ سمندری سفر کریں گے۔ اسی طرح ام حرام نے عرض کیا مجھے دوسری جماعت میں بھی شامل کر دیجیے، جماعت میں بھی فرمایا ام حرام تم دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو یہ پہلی جماعت میں جا کر تمہاری وفات ہو جائے گی اس ملک میں اور وہاں دفن کی جاؤ گی۔ میں تو یہ عرض کیا کہ ہم ان اعمال کو، اعمال صحابہ اور ان اعمال کو ہدایت کی یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ان اعمال کے ذریعے اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ یہ پاک کرنا چاہیں اس پر کوئی گندگی، اس پر کوئی خراج واقع رہ سکتی ہے، اللہ یہ پاک کرنا چاہیں۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں تمہیں ان اعمال کے ذریعے، اور یہ اعمال کی قرآن نے اجتماعی طور پر بیان کیے، اجتماعی طور پر وذکرنا جمع کے طریقے کے ساتھ، وذکرنا اجتماعی صیغہ جمع کا استعمال کیا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کی سیرت میں گھروں کے اندر اعمال اجتماعی ملتے ہیں، گھروں کے اندر اعمال اجتماعی ملتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس طرح ہم گھروں کے اندر تعلیم کا حلقہ، قرآن کا حلقہ، اپنی عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنے کا ماحول بنانے۔ دوسرا علم ہے مسائل کا، دوسرا علم ہے مسائل کا، مسائل کا علم علماء کی صحبت اور مجالس سے حاصل کریں، اور علماء کی زیارت کو اور علماء کی صحبت کو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ یقین کرو۔ یہ اصل بات ہے، یہ اصل میں اس زمانے میں سارا علم مشینوں پر آ گیا، اب تو کتاب سے بھی ختم ہو رہا ہے علم، اب تو علم کتابوں سے نہیں ختم ہو رہا ہے، اب علم مشینوں میں آ رہا ہے۔ حالانکہ دور نبوت میں اور دور صحابہ میں علم علماء کی صحبت سے حاصل کیا جاتا تھا، علم علماء کی صحبت سے حاصل کیا جاتا تھا، علم علماء کی صحبت سے حاصل کیا جاتا تھا۔ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں تھی۔ ایک صاحب نے عمر کو خط لکھا مدینہ منورہ کہ مجھے علم لکھ کر بھیجیے، عمر نے جواب میں لکھا کہ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ آؤ، یہاں علماء کی صحبت میں رہو۔ اسے میں عرض کرتا ہوں آپ سب سے کہ دینی مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے قلعے، اسلام کی حفاظت قلعے میں ہوتی ہے۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہاں علماء کی صحبت سے علم حاصل کرو۔ شیطان تمہیں علماء سے یہ کہہ کر بدزن کر دے گا کہ بھائی ان میں تو فلاں کمی ہے، چھوڑ دو ان کو، حالانکہ بے عیب اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شیطان کے دھوکے میں آ کر علماء سے نفرت نہ کریں، اور علماء کی صحبت کی مجالس سے بے رغبت نہ ہوں، بلکہ علماء کی مجالس کو عبادت یقین کریں۔ میں نے اسے عرض کیا کہ علم علماء کی صحبت سے حاصل کیا جاتا تھا، علم علماء کی صحبت سے حاصل کیا جاتا تھا، کیونکہ علم معلومات کے حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، علم معلومات کا حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، علم معلومات کا حاصل کرنے کا نام نہیں۔ معلومات تو ایک غیر مسلم کو بھی دین کے بارے میں ہو سکتی ہے، غیر مسلم کو بھی، ایک غیر مسلم کو بھی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ بہت سے غیر مسلم اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، عام سی بات ہے، کیا آپ اس کا عالم کہیں گے؟
کہ نہیں. عالم تو وہ ہے کہ جسے علم کے ساتھ اللہ کا خوف بھی ہو. علم کے ساتھ اللہ کا خوف ہو. صاف بات ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. علم خشیہ کے ساتھ ہے. علم خشیہ کے ساتھ ہے. اور خشیہ دل کی چیز ہے. 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 اور علم خشیہ کے ساتھ. علم خشیہ کے ساتھ. جی ہاں حسر کے ساتھ فرمایا نا انما, اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سزا سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں.